پھر تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے حضرت خالد کو بھیجا ایک مقام پر. میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں نوجوان تھے اور جذبات میں تیزی تھی, بہت پھرتیلے تھے, بہت تیز تھے. ایسے تو نہیں وہ اللہ کی تلوار تھے اور دشمنوں پہ چھا جانے والے تھے. ایک مقام پہ آقا نے بھیجا ان کو کہ ان کو تبلیغ اسلام کا فلاں قبیلے کو دعوت دے کر آئے. انہوں نے جا کے دعوت دی. انہوں نے جواب میں اگر کھلے طور پہ کہتے جی ہم مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا, تو بات سمجھ آ جاتی. انہوں نے لفظ بولے سبانا سبانا, ہم نے دین چھوڑ دیا, ہم نے دین چھوڑ دیا. اب یہ ایسے لفظ تھے جس سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ کیا اسلام کو چھوڑ دیا یا اپنا دین پہلے والا پرانا چھوڑ دیا. اب اپنے جذبات میں اور تیزی میں انہوں نے جنگ شروع کر دی ان کے ساتھ. کئی لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. جب آقا کو پتہ چلا تو سرکار نے کہا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں, مولا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ عمل جو انہوں نے کیا ٹھیک نہیں کیا. وہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں, اولین صحابہ میں سے, وہ جو شروع والے 40 ہیں, بلکہ 40 کیا شروع والے 10-15 میں سے ہیں. ان کے ساتھ تکرار ہو گئی حضرت خالد کی. انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو عمل غلط کر رہے ہو, فلاں بندے زخمی کر دیے, فلاں قتل ہو گئے, نہیں ہونے چاہیے تھے. اور وہ کمانڈر تھے, چیف تھے, انہوں نے اپنا حکم چلایا وہاں پر, تو آپس میں تکرار ناراضگی ہو گئی. حضور کو اطلاع ملی. تب آقا نے جملہ فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. حضرت خالد خود بھی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابی ہے. مگر آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, یعنی جو تم سے سینئر ہے, جو تم سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا, جنہوں نے مکہ میں مشکلات کا دور دیکھا 13 سال کا. آپ تو ہجرت کے 6 سال بعد مسلمان ہوئے ہو. جو 13 سال پہلے کے مسلمان ہیں, 13-6-19 سال پہلے کے, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اگر احد کا پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور تم سارا پہاڑ راہ خدا میں خرچ کر دو تو میرے ان صحابہ کی 2 رکعت کی نماز کی برابری نہیں کر سکتے ہو. اور بعض روایات میں ہے کہ ان کا لپ بھر, جو تم احد پہاڑ خرچ کر دو اور ان کا جو لپ دیا ہوا ہے اس زمانے کا, ایک لپ بھر, اس کی برابری نہیں کر سکتے ہو. اب آپ اس سے اندازہ کریں صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں. اب یہاں پر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, مگر آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کئی ہمارے ہاں ایسا ہوا, وہ لوگ جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے, فتح مکہ میں مسلمان ہوئے, ان کا کوئی مقابلہ حضور کی آل سے کروائے, حضرت علی مرتضیٰ سے کروائے, تو یہ بات کس قدر نامناسب ہوگی. حضور نے حضرت خالد کو حضرت عبد الرحمن سے مقابلہ نہیں کرنے دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات مت کرنا. کجا یہ کہ کوئی بات کے آخری زمانے کا مسلمان ہو اور مقابلے حضرت علی مرتضیٰ سے کریں تو یہ آقا کو کس قدر ناپسند ہوگا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو حق ہے, جو درستگی ہے, جو حق ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے.